آزمائش اندرو میرے واسطے خیر نو جاری فرما دے۔ او مسلمانوں اگلی بات، کوئی آزمائش آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، گاڑا نہیں کڑنیاں۔ کئی لوگ گاڑا کڑنا شروع کر دیں دینے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے منہ چو الفاظ بول دینے جنہ الفاظاں دی وجہ تو بندے دا ایمان دا جنازہ ہی نکل جاندہ ہے۔ او مسلمانوں ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس نبیان دے سردار علیہ السلام تشریف لے آئے، جنہاں نو بہت تیز بخار سی، بخار دی وجہ تو جسم اندر کپ کپیں تارے سے۔ مسلمانوں مصائبہ دیاں نے سونے اللہ میرے بخار اندر برکت نہ ڈالے۔ اور مسلمانوں میرے نبی فرما دے نے توجہ چیچاوت نہیں دے روشن ضمیرو، فرمایا میری پیاری صحابیات، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، لا تو سب الحمہ، بخار نو گالی نہیں دینی۔ کیونکہ اس بخار دے وجہ تو اللہ بندے دے گناہ اس طرح معاف کر دیندہ ہے، بندے دے گناہانوں اس طرح ختم کر دیندہ ہے جس طرح لوہے دی میل کچیل بھٹی ختم کر دیندے۔ او مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام دے پاس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آندے نے سونیو میں نو انج لگ دائے جی میں تو انو دعا بدیا جنہ بخار چڑھے آئے۔ میرے نبی فرمان دینے کما یو آکو رجلانی منکم، ہاں میرے پیارے صحابے تیری گل صحیح ہے، میں نو دعا بدیا جنہ بخار چڑھ دائے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیو پھر اللہ تو انو اجر بھی دونا بندیاں جتنا عطا کردہ ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے ہاں نال میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ یاد رکھ، جدو بندے تے آزمائش آ جاندی ہیں، کوئی بیماری آندی ہیں، کوئی تکلیف آندی ہے، اللہ بندے نو گناہاں تو ایک انج صاف کر دیندا ہے جویں خزاں دے موسم اندر درخت دے سکے پتے چڑھ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، بعض دفعہ آزمائش تکلیف اس وجہ تو آندی، پریشانی اس وجہ تو آندی جڑا مقام اللہ نے بندے دا رکھیا ہوندہ ہے۔ بندے دے اعمال ایسے نہیں ہوندے کہ بندہ اس مقام نو پہنچ جائے۔ توجہ بڑی خوبصورت حدیث، مسلمانوں ایک بندے دا مقام اللہ نے اونچا رکھیا ہے، بلند رکھیا ہے، لیکن مسلمانوں او دے اعمال ایسے نہیں، فما یبلغها العمل، بندے دے عمل ایسے نہیں ہے کہ بندہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی فرماندے نے پھر بندے نو اللہ آزمائش اندر مبتلا کر دے، پریشانی اندر مبتلا کر دے، تکلیف اندر مبتلا کر دے، بیماری اندر مبتلا کر دے، تاکہ اس آزمائش دی وجہ تو، اس بیماری دی وجہ تو، اس تکلیف دی وجہ تو، ایک دکھ دی وجہ تو میں اپنے بندے دے درجات نو بلند کر دیا، تاکہ میں اپنے بندے نو مقام عطا کر دیا جڑا مقام میں اپنے بندے دا اپنے ہاں لکھ لے آئی۔ اور مسلمانوں کی میں بیان فرمایا، توجہ، جدو مسلمان نو پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، کرنا کی ہے پہلی بات وہ دے واسے تیار رہنا ہے۔ پریشانی واسے کیونکہ تکلیف آنی ہی آنی ہے، پریشانی آنی ہے، دکھ آنا ہی آنا ہے، پہلے تو تیار رہے گا، زیادہ صدمہ نہیں ہونا۔ دوسری بات، بندہ جتنا مرضی نیک ہوئے، جتنا مرضی متقی ہوئے، پریشانیاں آنیاں ہی آنیاں نے، مصیبتاں آنیاں ہی آنیاں نے، غم آنے ہی آنے نے، دکھ آنے ہی آنے نے۔ اور مسلمانوں تیسری چیز، جدو مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، اللہ کو دعا کرنی، اللہ اس دکھ تکلیف نو میرے واسطے خیر دا باعث بنا دے، اے اللہ اس دکھ اور تکلیف اندروں میرے واسطے خیر نو جاری کر دے۔ اور مسلمانوں چوتھے تکلیف، بخار چڑھ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، گالا نہیں کڑنیا۔ اور مسلمانوں پنجویں چیز، اللہ اپنے بندیاں نو دکھ اور تکلیفاں بعض بندیاں نو اس وجہ تو دیندہ ہے، اللہ نے اس بندے دا مقام اونچا رکھیا ہوندہ ہے، بلند رکھیا ہوندہ ہے، وہ بندے دے عمل اتنے نہیں ہوندے، بندے دیاں نیکیاں اتنیاں نہیں ہوندیاں،
کہ رب العالمین اپنے اس بندے نو مقام عطا کر دین. اللہ آزمائشاں اندر مبتلا کر دیندا ہے. اللہ مصیبتاں اندر مبتلا کر کے او دے بندے دے درجات نو بلند کر دیندا ہے. جڑا مقام لکھیا ہوندا ہے پھر اللہ او عطا کر دیندا ہے. او مسلمانوں چھٹی چیز نبیاں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا کدے کدے اللہ بندے نو آزمائشاں اس وجہ تو آندیاں نے, بندے نو بیماریاں اس وجہ تو آندیاں نے, تکلیفاں اس وجہ تو آندیاں نے, دکھ اس وجہ تو آندے نے. اللہ رب العزت بندے دے گناہاں نو معاف کرنا چاہندا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے نبیاں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا اذن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله به من خطايا. اور مسلمانوں ایک بار کرو نکل دائیں صبح اپنے بیٹے واسے, اپنیاں بیٹیاں واسے, اپنی اولاد واسے, اہل و عیال واسے, والدین واسے, خاندان واسے, قبیلے واسے محنتاں کر دائے, مزدوریاں کر دائے, حلال رزق کمان دی کوشش کر دائے. جدو تھک کے گھر آ جاندا ہے, جدو انہوں تھکاوٹ ہو جاندی ہے, سارا دن محنت کرن دی وجہ تو, سارا دن مزدوری کرن دی وجہ تو جڑی تھکاوٹ ہوندی ہے مسلمانوں, میرے نبی فرماندے نے اس تھکاوٹ دی وجہ تو بھی رب العالمین اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. اور مسلمانوں ایک بندہ بے چین ہے, بیٹی دی وجہ تو بے چین ہے, بیٹے دی وجہ تو پریشان ہے, بندہ مومن والدین دی وجہ تو پریشان ہے, یا دین دے کسے معاملے اندر پریشان ہے, یا بندے نے کوئی برائی ویکھی لیکن طاقت کوئی نہیں, ہاتھ نہ روکن دی, نہ زبان نہ روکن دی طاقت ہے برائی نو, لیکن دل اندر بے چین ہے, پریشان ہے. اللہ مینوں طاقتاں عطا کیتیاں ہوندیاں, اللہ مینوں عظمت اور شان اور مقام عطا کیتا ہوندا, آج اس برائی نو میں ہون نہ دیندا, اس برائی نو جڑ تو ہی اکھاڑ کے پھینک دیندا. ہے بندہ پریشان ہے. میرے نبی فرماندے نے اس پریشانی دی وجہ تو بھی اللہ بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. او مسلمانوں تیسری بات میرے نبی نے فرمایا اگر بندے نو کوئی دکھ پہنچیا ہے, کوئی غم پہنچیا ہے, بیٹی دی طرفوں دکھ آ گیا, بیٹے دی طرفوں دکھ آ گیا, بچیاں دی طرفوں دکھ آ گیا, والدین دی طرفوں دکھ آ گیا, کاروبار دی وجہ تو دکھ تکلیف آ گئی ہے. مسلمانوں اس دکھ دی وجہ تو, اس پریشانی تکلیف دی وجہ تو میرے نبی فرماندے نے اللہ بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. او مسلمانوں کوئی غم لگ گیا بندے نو, غم بھی کئی طرح دے ہوندے نے. ایک بندے نو مسلمانوں آخرت دی فکر رہندے, آخرت دا صدمہ رہندا, اپنی اولاد واسطے ایک باپ تڑپدا, روندا, سسکدا, دعاواں کردا, ارشاں والے ربا میری اولاد نو نیک بنا دے. ہر ویلے اولاد دے معاملے اندر پریشان ہی رہندا, اے اللہ میری اولاد نو کتاب و سنت دا دائی بنا دے. اے اللہ میری اولاد نو ارشاں والے ربا کتاب و سنت واسے خیر دا باعث بنا دے, توفیق عطا فرما دے. اس غم نو بھی رب العالمین اس غم دی وجہ تو ہی بندے دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. او مسلمانوں غم دنیاوی ہوئے, غم دینی ہوئے, بندہ مومن دا غم گناہاں دے کفارے دا سبب بن جاندا ہے. او مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے بندے نو کوئی تکلیف آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ نہ کرے ایسا ہوئے کسے مسلمان دے نال, اللہ نہ کرے کسے مسلمان نو تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, میرے نبی فرماندے نے اس تکلیف دی وجہ تو بھی اللہ رب العزت بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. او مسلمانوں میرے نبی نے تے ایتھے تک فرما دیتا حتی الشوکۃ یشاکھا إلا كفر الله به من خطايا. بندہ ٹردا جا رہا ہے, تسی مسجد چوں نکلے ہو, ٹھڈا لگ گیا ہے, پیر اندر کنکری لگ گئی ہے, روڑی لگ گئی ہے, کنڈا لگ گیا ہے,
اس کنڈے دی وجہ تو بھی رب العالمین بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ اللہ کو دعائے جو میں بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔